بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد جس خوش نصیب عورت کو سرکار کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا وہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ ہے۔ آپ اثار و قربانی اور اطاعت و فرمانبرداری کے وصف میں تمام ازواج سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کی نظر پیش کریں گے۔ اس میں گرامی حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ کنیت ام الاسود، نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن مالک بن حل بن عامر بن لوی۔ والدہ محترمہ شموس تھیں۔ ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ ابتدائے اسلام ہی میں سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے شوہر حضرت سکران بھی قدیم الاسلام تھے۔ ابتدائی اسلام میں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار مکہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ انہیں تشدد کا نشانہ بناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سودا بنت زمعہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ حضرت سکران کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا کے بدن سے حضرت سکران کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت پائی۔ حضرت سکران کے مرض موت سے پہلے حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹ گیا اور چاند آپ کے اوپر آ گرا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے پاس گئیں اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت سکران نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میں مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اس کے علاوہ مورخین نے حضرت سودا کے خواب کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضرت سودا کی گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ حضرت سودا نے اس خواب کی تعبیر بھی اپنے شوہر سے دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں مر جاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا بہت زیادہ غمگین ہو گئی اور ان کی جدائی میں بہت رویا کرتی۔ آپ کی سہیلیاں آپ کے پاس آ کر آپ کو تسلی دیتی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد بہت غمگین اور پریشان تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ میری نظر میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ ہے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، اگر حضور کی اجازت ہو تو ان سے رشتے کی بات کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رضامند ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سرکار سے اجازت پانے کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئیں اور یہ بشارت آپ کو سنائی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہنے لگیں کہ میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن میرے والد سے بھی بات کر لو۔ حضرت خولہ زمعہ کے پاس گئیں اور وہ بھی رضامند ہو گئے۔ پھر سارے مراتب طے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمعہ کے گھر تشریف لے گئے۔ زمعہ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے یہ سن کر اپنے سر پر خاک ڈالی، کیا غضب ہو گیا، میری بہن کا نکاح محمد عربی سے ہو گیا، لیکن جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو اپنی اس حرکت پر ہمیشہ افسوس کرتے۔ حضرت سودا کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک رمضان یا شوال 10 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا۔ اس وقت دونوں حضرات کی عمر شریف 50 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا کی رخصتی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کو حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹھہرایا۔ اس گھر میں حضرت علی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہائش پذیر تھیں۔ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کرتی تھیں
اور ان کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتی۔ انہیں اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتی، مہربان اور شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتی، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم کی رضا جوئی کرتی اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ یہ حضرات سرکار کے اہل خانہ کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان حضرات کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ آیت حجاب کے نزول سے پہلے تمام عورتیں قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ بات ناگوار لگتی، آپ یہ چاہتے مسلمان عورتیں باہر نہ جایا کریں۔ اس خیال کا اظہار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضرت سودا چونکہ بلند قامت تھیں اس لیے لوگ پہچان جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہی تھیں تو حضرت عمر نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا، اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت عمر کا یہ جملہ سن کر حضرت سودا کو ناگوار لگا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضرت سودا سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں بخاری شریف میں صرف 1 حدیث ہے۔ صحابہ میں حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی۔ اطاعت و فرما برداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ یہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ سخاوت و فیاضی بھی ان کا ایک اور نمایاں وصف تھا اور حضرت عائشہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے ممتاز تھی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی تو اس نے عرض کیا، درہم۔ بولیں، کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ وہ طائف کی کھالیں بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت خوش دلی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھی۔ اسار میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اور حضرت عائشہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھیں، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا اسی لیے جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق دے دیں اور میں شرف صحبت سے محروم ہو جاؤں۔ اس بنا پر آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ حضرت سودا بن زمعہ کا مزاج تیز تھا۔ حضرت عائشہ ان کی بے حد متعارف نہیں، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے سے بھڑک اٹھتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں حریرہ بنا کر لائی۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا، حریرہ آپ کھا لیں؟ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے حریرہ ہاتھ میں لے کر ان کا منہ حریرہ سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے دبایا اور حضرت سودا سے فرمایا، تم بھی عائشہ کا منہ بھر دو۔ تو حضرت سودا نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ سرکار یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی اور ایسا عمل کرتی کہ سرکار دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے بن کر چلتی۔ جب سرکار آپ کی اس حرکت کو دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھیں کہ آپ ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، کل رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا، مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شک ہو گیا، اسی لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔
اس طرح آپ اس جملے کو سن کر مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھیں۔ دونوں نے مزاح کے لہجے میں کہا، تم نے کچھ سنا؟ بولیں کیا؟ کہا دجال نے خروج کیا۔ سودا یہ سن کر گھبرا گئی۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مذاق کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر سودا باہر آئیں تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات آپ کے زیر نظر ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ نے کم و بیش 3 برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اس طرح گزارے کہ اس عرصے میں کاشانہ نبوت میں آپ کے سوا کوئی دوسری زوجہ مطہرہ نہ تھی۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری کا دن محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اِسار کر دیا۔ آپ کا شمار ان 6 ازواج میں ہوتا ہے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ قدیم الاسلام خاتون تھیں اور السابقون الاولون کے زمرہ مبارک میں شامل تھیں۔ آپ صاحبہ الہجرتین ہیں۔ پہلی بار اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی حیات طیبہ اطاعت و فرما برداری، تسلیم و رضا، سخاوت و فیاضی، اثار و قربانی، دینداری، عفت و پاکیزگی، تربیت و اصلاح، خلوص و محبت اور عشق رسول کے انتہائی بلندیوں پر نظر آتی ہے۔ سوتیلی اولاد سے محبت و پیار اور اعلیٰ تربیت کا بہترین نمونہ دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمایا۔ آیت حجاب کا نزول آپ کی برکت ہے کہ آیت حجاب کے نزول کا باعث بن کر پوری دنیا کی خواتین کو تحفظ نسواں بہترین دستور و شعور عطا فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ وقتی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زمانے خلافت 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر ان کا سال وفات 100 ہجری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں بسند روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ حضرت عمر نے 22 ہجری میں وفات پائی کہ اسی لیے ان کا زمانہ وفات 22 ہجری ہوگا۔ خمیس میں ہے کہ یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المؤمنین جیسا خلوص و محبت، تربیت و اصلاح، عفت و پاکیزگی، دینداری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المؤمنین جیسی سخاوت و فیاضی، اثار و قربانی، دینداری، عفت و پاکیزگی، تربیت و اصلاح، خلوص و محبت عطا فرمائے اور دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔